نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے ساتھ اللہ کے گھروں میں سے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کے بارے میں کچھ بتانے، اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ بتانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر کچھ کہنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے یہ بھی انتہائی خوشی کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں میں نے اپنے لڑکپن کے زمانے میں قرآن سنایا. کوئی 40-42 سال پہلے اسی مسجد سے میں نے اپنا قرآن سنانے کا آغاز کیا تھا اور سال ہر سال تک الحمدللہ میں نے یہاں قرآن سنایا. لیکن آج میرے خیال میں ہمارے سارے جتنے بڑے بوڑھے تھے اکثر جو ہے رخصت ہو گئے اور نوجوان پود اب ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر رکھے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے ختم کا موقع ہے اور اللہ نے تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے دوستو، صرف یہ بات سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم ایک رسم پوری کرنے کے لیے اور رسم ادا کرنے کے لیے یہ قرآن دیا؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسمی انداز سے پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ آپ جزدان کھولیں اور تھوڑی دیر پڑھیں اور اس کے بعد چوم کر اسے تاخچے میں رکھ دیں. اس قرآن کریم کو صرف اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ پڑھ کے پانی میں پھونک دیں یا کسی فرد کے اوپر پھونک دیں اور کہہ دیں کہ جاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کیا یہ قرآن کریم اس کام کے لیے ہے کہ ہم رمضان میں صرف ایک مرتبہ قرآن کریم تراویح میں سن لیں اور اس کے بعد زبردست انداز سے دعا کا اہتمام کر لیں اور پھر اس کے بعد چھٹی؟ کیا قرآن کریم ہمارے لیے رسمی اعتبار سے اسی طرح اللہ نے دیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اللہ نے زبردست اخلاق پر پیدا کیا. اللہ نے زبردست اخلاق دیے. آپ کی سیرت بے مثال، آپ کے اخلاق بے مثال. کون سے اخلاق؟ کس قسم کے اخلاق؟ اگر آپ ایک ایک گننے کو بیٹھے تو آپ گن نہیں سکتے. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے شمار ہیں اس وجہ سے ہم گن نہیں سکتے؟ اللہ خیر صلی اللہ ختم کر دیں. یہ جو قرآن کریم دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کہا کہ پڑھا ہے. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پورا قرآن ہی تو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ یہ پورا قرآن ہے. قرآن کریم ایک علمی کتاب ہے. علمی اعتبار سے آپ کے سامنے
کھلا ہوا ہے اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک علمی انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم کی ایک کتاب ہے. اور علم کے لیے ایک ہوتا ہے عمل, ایک ہے تھیوری اور ایک پریکٹیکل. ایک ہے نظری اعتبار سے کسی چیز کو دیکھنا اور ایک ہے عملی اعتبار سے دیکھنا. یہ قرآن کریم علمی اعتبار سے ہے, نظری اعتبار سے ہے, تھیوری ہے, اور اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ ہمارے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ ہمارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہمارے لیے رکھا ہے, ماڈل بنا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس ماڈل کے اوپر منطبق کر کے دیکھو کہ تم اس ماڈل کے مطابق ہو یا نہیں. تم نے اپنا شیپ اس طرح بنایا ہے یا نہیں, یہ دیکھو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اس لیے قرآن کریم کو بھیجا. قرآن کریم کے الفاظ پڑھ کر کہیں غلط فہمی میں نہ پڑ جاؤ, تم غلط معنی نہ لے لو, کیونکہ شیطان بہت کچھ سجا دیتا ہے نا. غلط معنی نہ پہناؤ. اس وجہ سے قرآن کریم کی تھیوری کے ساتھ, قرآن کریم کی علمی کتاب کے ساتھ ایک عملی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھیجا, ہمارے پاس بھیجا. میرے دوستو, اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ بھی ہمارا عقیدہ, محمد الرسول اللہ بھی ہمارا عقیدہ. ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہیں مانتے. معبود برحق صرف اور صرف اللہ. اور اسی اللہ نے جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا, ہمارا ان سب کے اوپر ایمان, اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کے اوپر ہمارا ایمان. خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے تمام انبیاء اکرام کے دوسرے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا بنا کر بھیجا, قیامت تک کے لیے ان کو بھیجا. لہذا ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہے, اور قرآن پر عمل اس طرح کرنا ہے جیسے رسول نے بتایا, اپنی طرف سے نہیں. اپنی طرف سے ہم کریں گے تو یہ خواہش نفسانی کی اتباع ہوگی, اور کوئی بھی چیز بغیر سنت کی اتباع کے, چاہے اس کے اوپر آپ شاندار قسم کا لیبل چڑھا دیں اور اس کو خوشنما بنا دیں, زرق برق کر دیں, اس کے اندر چمک دمک پیدا ہو جائے, سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بالکل ناقابل قبول. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے دوستو, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم تو سن لیا, قرآن کریم پڑھ دیا, قرآن کریم نماز میں سنا دیا, اور قرآن کریم کو نماز میں ہم نے سن لیا. کیا ہماری ذمہ داری اس پر پوری ہو گئی؟ کیا ہماری ذمہ داری اسی پر ادا ہو گئی؟ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کل سے تراویح کی بھی چھٹی, اور قرآن کریم کو جس طریقے سے ہم نے رکھا ہوا ہے اسی طرح رکھے رہے. نہیں میرے دوستو, اس قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس قرآن کریم کی اللہ نے حفاظت کی ہے نا, اللہ نے حفاظت کی ہے. اللہ اگر چاہتا تو قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر چوٹیوں پر لکھ دیتا, جہاں تک کسی کے ہاتھ ہی نہ پہنچتے, اور کوئی اس کو مٹا نہ سکے. ایسا کر سکتا تھا, نہیں کیا. اللہ اگر چاہتا تو بے شمار درخت ہیں, جنگل ہیں, پہاڑ پر درخت ہیں اونچے اونچے, ان کے پتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ کر دیتا. یہ بھی حفاظت کی صورت تھی. لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے بوڑھوں تک ایسے افراد کے سینوں کے اندر ڈال دیا جس سینے کے اندر کوئی شیطان پہنچ نہیں سکتا, کوئی اسے مٹا نہیں سکتا, کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت اس طریقے سے, اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت اس طرح کروائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبانی یاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے حضرات نے اس کو زبانی یاد کیا. حضرت ابوبکر صدیق حافظ, حضرت عمر فاروق حافظ, حضرت عثمان غنی حافظ, حضرت علی ابن ابی طالب حافظ, حضرت ابی ابن کعب حافظ, حضرت زید ابن ثابت حافظ.
بڑے بڑے صحابہ کرام سارے کے سارے حافظ، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ قرآن کریم پڑھانا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اسی طرح ان حضرات نے پڑھا اور پھر پڑھایا، اور الحمدللہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور انشاءاللہ اس فخر کے اوپر اللہ تعالی ہمیں ثواب دے گا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے بالکل ایک دوسرے سے پڑھتے 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے اللہ جل شانہ سے سیکھ کر لوح محفوظ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور ہمارا سلسلہ اتنا زبردست ہے۔ کسی بھی آسمانی مذہب میں کسی بھی مذہب میں آسمانی مذہب میں اسلام کے سوا کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اس کو محفوظ میرے دوستو صرف اور صرف زبانی یاد کرنے کے ذریعے نہیں، اب اس کے اوپر عمل کی باری بھی آتی ہے، اس کے اوپر عمل کی باری بھی آتی ہے۔ عربی زبان میں ہے نا قرآن کریم، حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ عرب تھے سارے، سب سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا۔ کتنے سال میں؟ 2.5 پارے ہیں، صرف 2.5 پارے سے بھی کم۔ 10 سال میں نے لگایا ہے سورہ بقرہ کے لیے۔ کیا بات ہے، وہ عربی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، عربی زبان سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھ رہے ہیں۔ سمجھنے کا کیا مطلب؟ اس کے معانی کو سیکھ بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ معانی کو سیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، یہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ کیا بنایا کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کرو، جب نماز کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری پیش نہیں کی کہ لوگوں وضو کرو، وضو اس طرح کرو، زبانی کہہ کر فارغ کر دیا ہو، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ پانی کس طرح لیتے ہیں، ہاتھوں کو جو ہے گٹوں تک کس طرح دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کس طرح کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کرتے ہیں، غرغرہ کس طرح کرتے ہیں، ناک میں پانی کس طرح دیتے ہیں، پھر چہرے کو کس طرح دھوتے ہیں، کتنی مرتبہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں اور کتنی مرتبہ دھوتے ہیں، ایک ایک فرد کو دکھا دکھا کر عمل کر کے اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کیا، حضرت عثمان نے محفوظ کیا۔ یہ حضرات وضو سکھا رہے ہیں۔ آج تو ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں نا، یہ صوفی، یہ ملا، یہ دیندار قسم کے لوگ، ان کو تو صرف لوٹا مسواک کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ بے دینوں کا طریقہ رہا ہے، ہمیشہ دینداروں کو اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارے نبی بھی عجیب و غریب نبی ہے، تمہیں تو ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہگنا بھی سکھاتے ہیں۔ یعلمکم نبیکم حتی القراءۃ، تمہارے نبی تو تمہیں ہگنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت سلمان فارسی شرما گئے، نظریں نیچی کر لی اور شرمندگی کے انداز میں کچھ کہا؟ نہیں نہیں، سینہ پھلا کر کہا اجل، ہاں ہاں ہمارے نبی سکھاتے ہیں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں۔ ہمارے نبی نے کہا ایک جب پیشاب کے لیے جاؤ تو 3 ڈھیلے لے کر جاؤ اور ان سے پہلے صاف کرو، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرو۔ فخر کے ساتھ کہا تھا۔ تو ہمارے حضرات صحابہ کرام نے بھی وضو کرنا سکھایا، استنجا کرنا سکھایا، اور یہ قرآن کریم پر عمل ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اس طرح ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے صحابیات کے اوپر پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، تو پردے کے اوپر انہوں نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
دوپٹے لے اپنے سروں پر اس طرح کہ صرف سر کو ڈھانپنا نہیں بلکہ اپنے پورے سینے کو بھی ڈھانپنا ہے، گریبان کو بھی ڈھانپنا ہے، زینت کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ رسی بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں، وی بنا کر گلے میں اور سینے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ ہے سر پہ ڈالنے کے لیے۔ تمہارے سر کے بال غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تمہارے سینے کا ابھار اور اس کی شکل غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تم دوپٹہ اس طریقے سے لو کہ پورے سینے کے اوپر بھی آ جائے۔ یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے، گھر کے اندر میاں سے کوئی پردہ نہیں ہے اور باقی افراد سے پردہ ہے، اس معنی کر کے کہ اندرونی حسن کی چیزیں باپ کو بھی نہیں دکھا سکتے، بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتے۔ ناگزیر جو مواقع ہیں، ہتھیلی ہے، پیر ہے، دیکھ لے، سر کے بال ہے، دیکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندرونی حسن کی چیزیں بھائی باپ کو بھی نہیں دکھا سکتے۔ گھر کے اندر بھی اس طریقے سے پردے کے ساتھ رہنا ہے، اور جب باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی سی چادر لے لیں، اتنی بڑی چادر کہ سر سے لے کر پیر تک ادنا کوئی چیز دکھائی نہ دے، راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھے، بس راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھلی رکھے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور حضرات صحابیات نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ دنیا بھر سے بے پردگی تھی، شروع میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کرائیے، کیونکہ آپ کے دربار میں آنے والے جہاں مخلص صحابہ کرام ہیں یہاں منافقین بھی بستے ہیں، اس وجہ سے پردہ کرائیے، پردہ کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر رہے تھے، پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ پردے کا حکم اس قدر نازل ہوا، فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، حضرات ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ اپنی آواز سے جواب دینے کی ضرورت پڑے تو تمہاری آواز میں نرمی تک نہ پائی جائے۔ غیر مرد اگر دروازہ کھٹکھٹائے اور گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو، عورت کو جواب دینے کی ضرورت پڑے تو کرخت انداز میں جواب دے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کچھ منافق قسم کے لوگ آ جائیں اور ان کے دلوں کے اندر بیماری پہلے سے موجود ہو، وہ طمع کرنے لگے تمہاری آواز سن کر۔ آج کیا ہو گیا، مسلمانوں کی عورتوں کو، لڑکیوں کو فون پر سب سے پہلے ہیلو کہہ کر جو آواز دیتی ہیں انتہائی نرمی کے ساتھ، گویا کہ دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میں لوٹ کا مال ہوں۔ کس قدر فرق ہو گیا ہے۔ قرآن کریم پر عمل کر کے انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، ان حافظوں نے انہوں نے قرآن کریم یاد کر کے اس کو یاد کیا اور حفاظت کی، اور ہم سب کے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کر کے اس کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ بس اللہ ہی کی عبادت ہو اور کسی کی عبادت نہ ہو۔ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید بھی بتا دی اور شرک سے روک دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک جملہ ہے یہ، لیکن ایک جملے کا اکتفا نہیں کیا بلکہ والدین کے حقوق بیان کیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں والدین میں سے دونوں کے دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ تمہاری زبان سے ان کے بارے میں اف بھی نکلے کہ یہ کیسے کر دیا اور کیا ہو گیا۔ یہ ذرا میری بات غور سے سنیں، اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور یہاں تک کہ ان کی عمر زیادہ ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خبردار خبردار تم ان کے بارے میں کیا نہیں کرنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اف
معمولی ناپسندیدگی کی آواز ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے ناخن اگر بڑھ جائے تو اس کے اندر بعض اوقات میل جم جاتا ہے، اس میل کو کہتے ہیں اف۔ اتنی معمولی چیز بھی تمہاری طرف سے ناپسندیدگی کی کوئی چیز صادر نہ ہو، فلا تقل لهما اف۔ صرف ماں کے لیے کہ ماں کی خدمت کرو بس نہیں، باپ کی خدمت تمہارے ذمہ اور زیادہ لازم ہے۔ یہ باپ تمہارے لیے صاحبان بنتا ہے، یہ باپ ماں کی طرح تو تمہارے سامنے محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ ماں تو چمٹا لیتی ہے، ماں مختلف لوریاں دیتی ہے، ماں مختلف قسم کی باتیں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن باپ دل کے اندر ماں سے زیادہ محبت کو پالتا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتا، اس کی فطرت ایسی ہے۔ وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو صاحبان فراہم کرتا ہے، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو راحت رسانی کا کام کرتا ہے۔ ماں کی خدمت تو میں کروں اور باپ کی خدمت نہ کروں، جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ نہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ خبردار ان کو جھڑکنا نہیں، خبردار ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی لمبی بات اللہ فرما رہے ہیں۔ اپنے بارے میں تو فرمایا بس کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے بارے میں فرمایا نیک سلوک کرو، ان کو اف مت کہو، اور ان کو اچھی بات کہو، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ ان کے سامنے جب آؤ تو جھک جاؤ، ان کے سامنے جب آؤ عاجز بن جاؤ، ان کے سامنے جب آؤ تو بچہ بن جاؤ، چاہے تم 55 سال کے بوڑھے ہو، بچہ بن جاؤ۔ والدین کے سامنے زور سے آواز مت نکالو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے اللہ میرے ماں باپ نے میری اس طرح پرورش کی تھی، میرے اوپر رحم کیا تھا، میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ماں نے میرے اوپر اس طریقے سے مہربانی کی، باپ نے اس طریقے سے میرے اوپر مہربانی کی، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ تمہاری دعا جاری رہنی چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ میرے دوستو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ آج کیسے نافرمان بیٹیاں نافرمان، بیٹے نافرمان، ماں کچھ کہہ دے تو بیٹیاں جھڑک دیں، باپ کچھ کہہ دے تو بیٹے جھڑک دے کہ ان کے بازو میں قوت آ گئی ہے۔ یہ قوت کہاں سے آئی ہے؟ باپ نے اپنی ساری قوت تمہارے لیے خرچ کر دی، اس کے بعد تمہارے بازو میں قوت آئی، اس کے بعد تمہارے بازو میں قوت آئی، لیکن باپ کی قدر نہیں، ماں کی قدر نہیں۔ میرے دوستو عمل کی ضرورت ہے۔ جب ہم سب عمل کریں گے یہ قرآن کریم ہمارے اندر تازہ ہوگا، اور اس وقت آپ دیکھیں گے برکت کسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں برکت نظر نہیں آتی، آج ہمیں برکت نظر نہیں آتی، اس وجہ سے کہ عمل ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری صرف حافظوں کی نہیں ہے، قرآن کریم پر عمل کی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ہے، اور ہم عمل کے ذریعے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کریم پر عمل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو تو عمل ہے، ورنہ عمل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو عمل صحیح ہے، ورنہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کی سیرت کو بھی یاد کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کیے بغیر ہم قرآن کریم نہیں سمجھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش کا معلوم ہونا کافی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منا لینا کافی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس دن کی تھی صرف یہ معلوم کر لینا اصل سیرت نہیں۔ اصل سیرت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کس طرح زندگی گزارتے تھے، گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، بازار میں معاملات کیسے ہوتے تھے، خرید و فروخت کے اندر آپ کا طرز و طریقہ کیا ہوتا، معاشرت آپ کی کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، اخلاق آپ کے کیسے تھے، لوگوں کی کو دینے کا انداز کیا تھا، لوگوں کو ترغیب دینے کا انداز کیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی،
میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں سوال آپ سے نہیں کر رہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر تو سیخ پا ہوتے ہیں اور گرم ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو اور زندگی کو اپنانے کی کوشش کی ہو؟ یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، یہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت جس طریقے سے اللہ نے کی ہے، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، لیکن میرے دوستو میری اور آپ کی سعادت یہ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم ان حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، صرف حافظوں کے اوپر چھوڑ نہ دیں، بلکہ ہم بھی عمل کر کے اس کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں، قرآن کے محافظین میں شامل ہو جائیں۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا، قرآن کریم کے معانی کو صحیح طور پر پڑھنا، سیکھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، عمل کر کے دوسروں تک مثبت انداز سے پہنچانا، مناسب انداز سے پہنچانا، پوری دنیا میں پہنچانے کا عزم کرنا، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس رات کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔